نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ سورۃ مریم آیت نمبر 41۔ لفظی تشریح۔ واو اور اذکر تو ذکر کر، تو یاد کر، فی میں الکتابی کتاب یعنی قرآن پاک میں، ابراہیم حضرت ابراہیم کا قصہ، انا بے شک ہو وہ کانا تھا صدیق، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، صدیق بڑا راست باز، قول و عمل میں جس کے سچائی ہو، مطابقت ہو، صدیق بہت سچا، نبی اذ جب قولا کہا، لی واسطے ابی باپ ہی اس کا، یا اے آباتی میرے ابا، لیما کیوں، وائے تعبدو تو عبادت کرتا ہے، واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، عبد یعبدو باب ناصر ینصر سے، ما جو لا نہیں، یسمعو وہ سنتا، واو اور لا نہیں، یبصرو وہ دیکھتا، ابصر یبصر ابصار باب افعال ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی ہے، واو اور لا نہیں، یغنی وہ بے نیاز کر سکتا، ان سے کا تجھ، شی'a کچھ، یا ابتی اے میرے ابا، یا حرف ندا ہے، انی بے شک میں، قد بے شک، جا آیا، نی میرے پاس، من سے، العلم علم، نالج، ما جو لم نہیں، یاتی آیا، کا تیرے پاس، فا تو اتبعی تو پیروی کر، نی میری، یہ فعل امر ہے، اتبعی، اہدی میں ہدایت دوں، ہدایہ سے، یہ اہدی تھا یا تھا، یا ڈراپ ہو گیا، حذف ہو گیا، تو اہدی میں ہدایت دوں، واحد متکلم، فعل مضارع معروف، کا تجھ کو، صراط راستہ، سویہ درست، سیدھا مستقیم، یا ابتی اے میرے ابا، لا تعبد فعل نہی ہے، تو عبادت مت کر، الشیطان شیطان ڈیول کی، انا بے شک، الشیطان شیطان، کانا ہے، لی واسطے، رحمانی رحمان کے، عصیّا نافرمان، نافرمانی کرنے والا، یا ابتی اے میرے ابا، اے میرے والد، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، واحد متکلم، فعل مضارع معروف، ان کے یمسا چھو جائے، مسا یمسو سے، یمسا چھو جائے، کا تجھ کو، عذاب عذاب، پنشمنٹ، من سے، الرحمانی رحمان، فا تو تکونا تو ہو جائے، لی واسطے، الشیطان شیطان، ولیہ دوست، ساتھی، قال اس نے کہا، کیا، راغب یہ اسم فاعل ہے، ہٹنے والا، کنارہ کشی کرنے والا، راغب الیہ، اور راغب فی، یہ راغب کے ساتھ فی یا الی کا صلہ آئے، کنیکشن ہو تو کسی چیز پر رغبت کرنا، حرص کرنا، جیسے انا الی اللہ راغبون، اور اگر آگے ان آئے، ان کا صلہ آئے تو ان کے ساتھ بے رغبتی کا معنی آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو روگردانی کرے گا، کنارہ کشی کرے گا، بے رغبتی کرے گا حضرت ابراہیم کے دین سے، تو راغب کے ساتھ ان آیا تو بے رغبتی کرنا، کنارہ کشی کرنا، کیا تو ہٹنے والا ہے، کنارہ کشی کرنے والا ہے، انت تو، ان سے، آلہہ الہ کی جمع، معبود، یا میرے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لَالبتہ ان اگر، لم نہیں، تنتہی تو باز آیا، لَالبتہ ارجمن، یہ لام تاکید بانون ثقیلہ ہے، ارجمو تھا تو لَارجمن، واحد متکلم، البتہ میں ضرور سنگسار کروں گا، رجم کروں گا، کا تجھ کو، واو اور اہجر فعل امر ہے، تو چھوڑ دے، باب ناصر ینصر سے، نی مجھ کو، ملیہ، میم لام واو اس کا روٹ ہے، لمبی مدت، زمانہ طویل، زمانہ دراز، املا کہتے ہیں ڈھیل دینا، ملاوتم من الدہر یا ملیشم من الدہر، عرصہ دراز کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایڈیم ہے، محاورہ ہے،
تو ملیہ لمبی مدت، قال اس نے کہا سلام سلام پیس علی پر کا تیرے سے ان قریب استغفر میں استغفار کروں گا۔ تو استغفر واحد متکلم ہے، فعل مضارع معروف سا لگنے سے مستقبل قریب کے معنوں میں ہو گیا۔ ان قریب میں استغفار کروں گا لکا تیرے لیے، ربی اپنے رب سے، انا بے شک ہو وہ کانا ہے بھی ساتھ یا میرے، حفی یا مہربان، خافا واو اس کا روٹ ہے، حفی کہتے ہیں بحث کرنے والا، متلاشی کسی چیز سے پوری طرح باخبر، بڑا مہربان، جیسے قرآن پاک میں ہے یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے وہ ایسے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ کھوج لگانے والے ہیں، تاریخ سے، ہسٹری سے واقف ہیں۔ حفا عن الشیء کہتے ہیں اس نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا، بہت سوال کرنے والا، بات کا کھوج لگانے والا، وہ علم میں پختہ ہوتا ہے تو حفی عالم کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ حفیٌ بھی میرے ساتھ مہربان ہے، حفا وہ اس کا مصدر ہے، تلاش کے ساتھ کسی کا حال پوچھنا، مہربان ہونا۔ واو اور اعتزلو واحد متکلم فعل مضارع معروف، میں جدا ہوتا ہوں، عزل سے، عین زالام اس کا روٹ ہے، میں جدا ہوتا ہوں، اعتزال باب افتیال ہے، کم تم سے، واو اور ما جو، تدعونا تم پکارتے ہو، دعوا سے، من سے، دونی سوائے، اللہ اللہ کے، واو اور ادعو میں پکارتا ہوں، واحد متکلم فعل مضارع معروف، ربی میرا رب، عسا امید ہے، توقع ہے، یقین ہے، ان اور لا ہے یہ کہ نہ اکونا میں ہوں گا، بھی ساتھ دعائی پکارنا دعا، ربی میرے رب کی، شقی یا شقا و سے فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع اشقیہ ہے، بد نصیب۔ فا تو لما جب اعتزلہ وہ جدا ہوا، ابھی ہم نے اعتزلو پڑھا تھا تو اعتزلہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، وہ جدا ہوا، اعتزال باب افتیال ہے، کنارہ کرنا، الگ ہو جانا، ایک طرف ہو جانا، جدا ہو جانا، اعتزلہ وہ جدا ہوا، ہم ان سے، واو اور ما جو یعبدون وہ عبادت کرتے تھے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، من سے، دونی سوائے، اللہ اللہ کے، وہبنا ہم نے عطا کیا، وہبا عطا کرنا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، لہو اس کے لیے، اسحاق اسحاق، واو اور یعقوب یعقوب، واو اور کلن سب کو، جعلنا ہم نے بنا دیا، نبی نبی، واو اور وہبنا ہم نے عطا کیا، لہم ان کے لیے، من سے، رحمتی رحمت، مرسی نہ ہماری، واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، لہم ان کے لیے، لسانہ زبان، صدقن سچائی کی، علی یا نہایت بلند، تو لسانہ صدقن، صدق سچائی کو، خیر کو، خلوص کو، شرف کو کہا جاتا ہے، اور لسانہ صدقن شہرت کو، ذکر کو، چرچے کو، اور علی یا نہایت بلند۔ سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے تشریحی۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے نبی قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے قصے کا ان کے باپ کے ساتھ ذکر کیجئے، انہ کان صدیقا نبیّا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے راست باز سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، یہ اس میں پیار بھی ہے اور ادب بھی ہے، لم تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو کہ نہیں سنتے، ولا یبصر، اور نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک ایک ورڈ میں ایک کائنات ہے، تو یہاں پہ صدیق کا لفظ استعمال ہوا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں مختلف پوٹینشیل سے، مختلف اللہ تعالیٰ نے
عادات سے آراستہ کر کے دنیا میں بھیجا۔ تو کچھ لوگ انٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت کی بات ہوئی، ان کے کیریکٹر کی بات ہوئی، تو اس میں صدیقیت تھی۔ صدیقیت والا مزاج، اس میں غور و فکر ہوتا ہے۔ یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، دروں بینی کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، ان میں دھیما پن ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کچھ کا مزاج شہیدیت والا یعنی ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، یہ سیر و شکار والے، کھیل کود والے، بھاگ دوڑ والے، لوگوں سے ملنے جلنے والے، تیز ترار لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایمبی ورڈس ہوتے ہیں جن میں یہ دونوں رویے، دونوں بیہیویئرس ہوتے ہیں۔ یہ متوازن ہوتے ہیں لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایمبی ورڈس سے جن میں صدیقیت اور شہیدیت دونوں موڈز ساتھ میں چلتے ہیں، دونوں رویے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں جو ان کو ٹائٹل دیا وہ نبی صدیق کا ٹائٹل دیا۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انبیاء، پھر صدیقین جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، پھر شہداء جو تھوڑا سخت مزاج ہوتے ہیں، پھر والصالحین۔ اچھا، حضرت ابراہیم، یہ جو ابراہیم کا لفظ ہے یہ ہبرو میں 3 الفاظ سے بنا ہے، اب، رب اور ہم۔ اب والد کو کہتے ہیں، رب لیڈر کو کہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو، تو بہت سارے لوگوں کا لیڈر، یہ اس کا لغوی معنی ہے ابراہیم کا۔ اور آزر جو ان کا باپ ہے وہ انجیل میں تاریخ یا اس کو تراخ کے نام سے، اس میں اس کا نام تاریخ یا تراخ ہے۔ آزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، اور تورہ کہتے ہیں چھوڑنا، تورہ چھوڑنے والا۔ تو ازر وزر ہمینی یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ تو جیسے باپ کی بات ہوئی تو آزر کی، تو انجیل میں تاریخ یا تراخ کا اس کا نام ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کے خوبصورت ڈائمنڈس ہیں جن کو ہم نے انشاءاللہ ان کے قرآن پاک کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے تو یہ چنتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ صدیق نبی تھے اور کیسے پیار اور ادب کے انداز سے انہوں نے اپنے باپ کو تبلیغ کی۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا قصہ بہت مرتبہ آیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے بہت ساری باتوں کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیا، ان کی آزمائش ہوئی، اور ہر امتحان میں وہ پوزیشن ہولڈر ٹھہرے۔ تو کیسا انداز ہے، یہ ہمارے سپر پرفیکٹ رول ماڈلز ہیں۔ اور فرمایا کون بد نصیب ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے سے روح گردانی کرے گا، الا من سفیہ نفسہ، وہ خود ہی بے وقوف ہے۔ آگے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یہ صراط مستقیم، استقامت والا، سیدھا، سیدھی شاہراہ، یہ موٹر وے، یہ مین روڈ جو جنت تک پہنچائے گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی پوجا مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے اندیشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ تو لجاجت بھرا انداز تخاطب ہے، کہا سیکیورٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، فرم اور سافٹ انداز ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ کو آ پکڑے، آپ شیطان کے دوست بن جائیں، اور اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے، قرآن پاک سے تغافل برتتا ہے، اگنور کرتا ہے، تو شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے دل پہ براجمان ہوتا ہے، اس کو اپنی پگڈنڈیوں پہ موڑ دیتا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اب باپ کا آزر کا فرعونی انداز دیکھیں، اس نے کہا، اس نے تھریٹ کیا، دھمکی دی، کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو اے ابراہیم میرے معبودوں سے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تمہیں ضرور سنگسار کروں گا، وہجرنی ملیشا، اور مجھے لمبی مدت چھوڑ دے، بس مجھے چھوڑ دے۔ تو یہ فرعونی انداز اب حضرت ابراہیم کا جن کا صدیقیت والا انداز ہے، قال فرمانے لگے سلام علیک، تم پر سلام۔ اب یہ سلام تحیہ نہیں بلکہ ترک مخاطبت کا اظہار ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب عباد الرحمن سے کوئی بدتمیزی کرے تو وہ نرمی سے ٹال دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی انداز ہے، یہ قرآنی اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتے ہیں ایک چیز کا اور پھر دلیل کے طور پہ ان کیریکٹرز کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ باپ کا انداز کیسا ہے، اس کافر کا، مشرک کا، اور حضرت ابراہیم کا انداز کیسا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ، اللہ تو مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُکُمْ، اور میں تم سے جدا ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰہِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تمہارے بتوں سے۔ وَأَدْعُو رَبِّی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب وہ حضرت ابراہیم ان سے الگ ہوئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰہِ، اور ان سے جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنا دیا، اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بنایا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، اور امام الناس بنا دیا، اور کہا کہ اپنی رحمت سے ان کی نسلوں میں ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اور بہترین شہرت عطا کی۔ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا کہ وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین بن مانگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ، ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند کیا، یہ سند عطا کی کہ قیامت تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ طریقہ زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ جتنا دل میں اترے گا تو محمد الرسول اللہ کی شاخیں پھوٹتی نظر آئیں گی، وہ سیرت، وہ کردار، وہ طریقہ، اور آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا، کل کائنات کے لیے رحمت، ہر رشتے، ہر انسان کے لیے، جنات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، ملائکہ کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر تشریف لائے، اور اللہ نے خود ہی آپ کی تعریف کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطی الانسان، سب سے بہتر کیا ہے جو انسان کو عطا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا الخلق الحسن، اچھے اخلاق، یہ سب سے بہتر
سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت معاذ سے آپ نے فرمایا احسن خلقک للناس، اپنے اخلاق لوگوں کے لیے اچھے کر دو، حسین کر دو۔ اور اخلاق کے عظیم کیا ہیں کہ اللہ فرماتے انک لعلی خلق عظیم، آپ کی زندگی کی کتاب کھول کر دیکھیں گے اور آپ کے اخلاق پہ قربان چاہیے کیسے آپ کے اخلاق ہیں۔ آپ کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک خوبصورت رول ماڈل آپ ہیں اور اسوۃ حسنہ ہے۔ تو کہا کہ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لمحہ موجود میں نہیں رہتا، یا ماضی یا پھر فیوچر کے خدشات میں رہتا ہے۔ اور اولیاء کے بارے میں کہہ دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ایسے جیتے ہیں نہ تو ماضی کا کوئی غم اور نہ ہی مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ پشیمانیاں، یہ گلٹ، یہ دکھ، اس سے انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ کاش 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 میں، اور آپ نے کاش کہنے سے منع فرمایا۔ ایک نرس ICU میں تھی تو مرنے والوں کے پچھتاوے وہ سنا کرتی تھی، تو اس نے ایک کتاب لکھی کہ مرنے والوں کے کیا پچھتاوے تھے۔ تو کہا کہ انسان کے 98% خدشے حقیقت کا روپ نہیں دھارتے، اور خدشے، یہ ریگریٹس، یہ پچھتاوے اور یہ مستقبل کے پچھتاوے جو ہوتے ہیں ماضی کے لمحہ موجود کو، مستقبل کے اور ماضی کے جو پچھتاوے ہوتے ہیں وہ لمحہ موجود کو، پریزنٹ کو خراب کر دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ تو پریزنٹ جو مومنٹ ہے اس کا مزہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ بہترین ماحول میں بھی انسان ہو اور ایک پچھتاوا ہو، ایک خوف ہو، تو سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں اور فضل انسان کاؤنٹ کرے اور دیکھتا رہے تو انسان رب سے تعلق بھی قائم کرے اور اپنے اندر وہ سکون اور پیس کی کیفیت پائے، جیسے اولیاء کرام کے دلوں میں ہوتی ہے کہ اگر مل گیا تو اللہ کی عطا، نہیں ملا تو اللہ کی رضا، دونوں حالات میں خوش رہتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ شان کے مطابق دیتا ہے، بندے کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ تو اللہ کی رحمتوں کا جو تصور ہے یہ خوشی اور نرمی پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نمبر پہ، آپ انٹیلیجنٹ، آپ ذہین، آپ نے دنیا بدل کے رکھ دی، بہترین سائیکولوجسٹ، بہترین حکیم اور سپر پرفیکٹ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کامل بنایا۔ آپ کی زندگی بہت بڑا، آپ کی ہستی بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنے رنگ آپ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ بادشاہوں والا رنگ بھی ہے اور فقراء والا رنگ بھی ہے، تو ہر رنگ آپ کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو مائیکل ہرٹ نے کتاب لکھی کہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو اس نے رکھا جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، ایک فرد واحد کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر چلے، اور 23 سال کے عرصے میں ایک پورے جزیرہ عرب پہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ 1,24,000 آپ نے صحابہ کرام چھوڑے۔ تو اس نے تقریر کی، مائیکل ہارٹ نے، تو عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا جبکہ حضرت عیسیٰ کو نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، کوئی شان میں گستاخی کر کے دکھائے، اس کے بعد دیکھے کہ اس کا حشر کیا کرتے ہیں، اور تم حضرت عیسیٰ کے لیے وہ جذبات نہیں رکھتے۔ آپ کی زندگی، آپ کا رویہ، آپ کا طریقہ، آپ کی چال، آپ کا بول، اور آپ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ کچھ حالات ایکسیپشنل ہیں کہ کوئی بچے کی موت ہو گئی، یا پھر آپ شیب ابی طالب میں ہیں، یا آپ کے چچا، آپ کی پیاری بیوی کی موت ہوئی، تو اس وقت تو آپ روئے،
لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز میں بھی آپ کا چہرہ مسکراتا، تبسمہ، آپ سے زیادہ مسکراتا، اکثر تبسمہ، زیادہ مسکراتا چہرہ کسی کا نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ 130 مسلز ہیں وہ چہرے کے مسکرانے سے زندہ رہتے ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ اگر کوئی دیندار ہو تو اس کے چہرے پہ سختی ہوتی ہے۔ کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے یہ خوبصورت پھول لیں اور ہمارے چہرے بھی ایسے مسکراتے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو، تر و تازہ رکھے اللہ اس انسان کو جو میرا میسیج سنے اور آگے پہنچا دے۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ کہا کہ شارب النبی قائما من زمزم، کہ آپ زمزم شریف کھڑے ہو کر، ایک بار دیکھا گیا آپ نے پیا، دیکھیں کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ اور آپ کان یتنفس ثلاثاً، 3 سانسوں میں پیتے، بسم اللہ اور الحمدللہ ہر سانس کے بعد پڑھتے تھے۔ 1 یا 2 گھونٹ میں بھی پی سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خوبصورت طریقے انشاءاللہ سنتیں آپ کی لیتے رہیں، یہ سنتوں کے پھول چنتے رہیں تو اپنی زندگی کو ہم خود ہی مہکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ ویسے پہلے بات ہو چکی ہے نا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے، تو آپ کو کہا شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسے ہوگا جب ہر امت میں سے ایک شہید گواہ لائیں گے؟ تو آپ کی زندگی کے یہ سب پہلو ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تصور ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں رحمتی سبقت علی غضبی، اور امید والا چہرہ مسکراتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ آپ کیسے مسکراتے چہرے کے ساتھ بچوں سے ہم کلام ہوتے، ان سے پیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے حق سے بہت زیادہ ہے۔ جتنا شکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اتنا نوازیں گے۔ تو اللہ نے ہم سب کی حیثیت سے زیادہ ہمیں دیا، تو رب سے مانگیں کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ رب اگر حساب کریں گے تو یہ اللہ کا غضب ہوگا۔ رحم میں کرم ہے، اللہ کی رحمانیت، ودودیت، غفاری، ستاری مانگیں۔ الیگزینڈر فلیمنگ کے بارے میں ہے، وہ پینسلین کا وہ موجد تھا۔ اشفاق احمد جو رائٹر ہیں انہوں نے اس کے ہاتھ چوم لیے، کہا پہلے زخم سے لوگ مر جاتے تھے، الیگزینڈر تم نے ہزاروں کی جانیں بچائیں۔ تو اس نے کہا میرا نہیں، اوپر والے کا کمال ہے۔ تو اشفاق احمد نے پوچھا تم کیسے اوپر والے کو جانتے ہو؟ تو الیگزینڈر نے کہا اوپر وہ رحمت کی گٹھڑیاں لے کر بیٹھا ہے اور وہ گراتا ہے اور گرا کر جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تو اللہ کی سزا کیا ہے کہ اس کی ذات سے دوری ہو، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ گن کے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گٹھڑیوں سے ہم بھی سیراب ہوتے رہیں۔ اللہ تو ہم سب کو اے وہاب، اللہ عطا کرنے والا، ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہمارے خالی کشکول بھر دے، اور اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچا دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔